بسم الله الرحمن الرحيم والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. سورہ یونس پارہ نمبر 11 آیت نمبر 25-26. ہر قسم کی ہم دوستانہ بڑائی اور کبریائی تعریفات اور تسبیحات اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، جس رب العالمین کی بے پناہ بے انتہا رحم و کرم ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ جمعہ میں حاضر ہوئی. اللہ تعالی ہمیں سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. محترم سامعین، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے ہی جنت اور جہنم کو بنایا ہے، اور اس کا انحصار اعمال سیئات اور اعمال حسنات کی بنیاد پر ہے. یعنی اگر انسان اللہ تبارک و تعالی کے فرامین کے مطابق احکامات ربانی کے مطابق زندگی گزارے گا تو یہ اعمال صالحات ہے، اور حکم عدولی کرے گا، نافرمانی کرے گا تو یہ اعمال سیئات ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹکڑا کے اندر دونوں باتوں کا رزلٹ آؤٹ کر دیا ہے. یعنی انسان جب اعمال صالحات کو انجام دے گا ان کے چہرے پر خوشی و مسرت کی بہاریں آئیں گی، اور اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اور انسان اگر اعمال خیر کو انجام نہیں دے گا ان کے چہرے پہ غمودگی ظاہر ہوں گی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. انہی باتوں کے ترجمانی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت و بینات کے اندر واضح کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اللہ تبارک و تعالی تمہیں دار السلام کی طرف، بقا والی جگہ کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے. ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالی اسے جائے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. اگر کوئی بندہ نیکیوں کو انجام دیتا ہے، حسنہ اور خیر کو انجام دیتا ہے، رب آگے پیچھے کھلیں تو وہ زیادہ اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ فرمائے گا. وَلَا يَرْحَقُ وَجُوهُهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے چہرے کے اوپر غمودگی اور ذلت و رسوائی نہیں ہوں گی. اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. یہی لوگ جنتی ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ لوگ جو سیئات کو انجام دیتے ہیں، سیئۃ بمثلہا، ان کی برائی کا بدلہ اسی کے مثل ملے گا. وترہقہم ذلہ، اور ان کے چہرے پہ غمودگی، ذلت و رسوائی چھائے ہوں گی. وما لکم من اللہ من عاصم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. اور
کیا پیاری مثال اللہ نے دی کہ علم اشد وجوہم مظلما، ان کے چہرے ایک دم تاریک تر تاریک ہوگا، رات کے جیسے، ایک تو رات پھر مظلمن اور مزید رات، یعنی تاریکیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تہ پہ تہ جما دیا ہے۔ رات کو ہم دیکھتے ہیں تہ پہ تہ، مظلمن ظلمت، تہ پہ تہ اللہ نے جمایا۔ ویسے اللہ نے مثال دیا کہ جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے ان کے چہرے رات کی تاریک کی طرح سے ایک دم تاریک ہوگا، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور یہ وہی لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دیکھیے اس کی تفصیل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، کہ رب العالمین جو دار السلام کی طرف، امن والے گھر کی طرف، اور باب بصری کی تفسیر بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بقا والی جنت کی طرف بلاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرو گے تو دائمی جنت کا تم حقدار بن جاؤ گے، بقا والی جنت، جس جنت کا خاتمہ نہیں ہوگا اس میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ دار السلام وہ امن والی جگہ ہے، اور یہ امن والی جگہ، جنت والی جگہ کس کو ملنے والی ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت میں لبیک و صادق کرنے والے ہیں، دعوت، اللہ کی دعوت کو ہم سننے والے ہیں، اللہ کے احکامات کو ہم سننے والے ہیں لیکن عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اس کی مثال میں دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ کہیں ولیمے کی دعوت ہے، عقیقے کی دعوت ہے، آپ کو آپ کے بھائی نے دعوت دے دیا، آپ اس دعوت میں شریک ہوں گے تو آپ کو کھانا ملے گا، دعوت میں نہیں جائیں گے تو آپ کو کھانا نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ نے مثال دی، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دعوت دے رہا دار السلام کی طرف، اے ایمان والو، اے مسلمان، دار السلام کی طرف آؤ، دار الامن کی طرف آؤ، جنت البقاء کی طرف آؤ۔ ہم نے دعوت تو سن لیا لیکن اس دعوت پہ ہمارا عمل نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کیا وہ جنت میں ملنے والے ہیں؟ جنت نہیں ملیں گی۔ دعوت کو قبول کرنے کے بعد اس میں شرکت لازمی ہے، یعنی قبول کرنے کا عمل لازمی ہے، تب جا کر آپ کو بقا والی جنت ملنے والی۔ اللہ ہمیں واللہ یدعو الی دار السلام، کہ دار السلام کی طرف آؤ، یعنی خیر کی طرف آؤ، اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ آج کیا معاملہ ہے کہ آج ہم دار السلام کی طرف، اللہ کی پکار کے بعد اللہ کے دین کی طرف آنے کے لیے سوچتے ہیں، تصاولی اور غفلت میں رکھتے ہیں، لیکن یہی دعوت دنیا کی محفلوں کی دی جائے، یہی دعوت نعوذ باللہ بالاقصی سرور کی محفلوں کی دی جائے تو رات بھر جاگ جاتے ہیں، اونگ تک نہیں آتی، لیکن دین کی دعوت اگر دی جائے تو وہاں بہت سارے مسائل ہمارے پیش آتے ہیں۔ اللہ ربیا واللہ یدعو دار السلام، کہ تم دار السلام کی طرف آؤ، امن والے گھر کی طرف آؤ، ہمیشگی والی جنت کی طرف آؤ۔ مؤذن کی آواز کیا ہے؟ دعوت اللہ ہے۔ مؤذن ہمیشہ 5 وقت میں کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ بھاگو بھاگو بھاگو۔ اس حدیث کے بخاری مسلم وغیرہ کی کئی روایتیں ہیں اس ضمن میں کہ جب مؤذن کی اذان ہوتی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ کے حکم اتباع کا اذان دیتے ہیں تو شیطان اتنا دور تک بھاگتا ہے جہاں تک مؤذن کی آواز پہنچتی ہے۔ کیوں بھاگتا ہے؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب سے سوال کرے کہ کیا تمہارے کانوں تک مؤذن کی آواز پہنچی؟ اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی دعوت آئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سے تمہارے کان تک آئی تو شیطان کہے گا میں نے کچھ سنا ہی نہیں۔ اور دوسری روایت آتی ہے کہ شیطان گوج مارتے ہوئے بھاگتا ہے، یعنی ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اتنا دور بھاگ جاتا ہے جہاں تک مؤذن کی آواز نہ پہنچے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے اگر پوچھے گا کیا ایمان والا ہے مسلمانوں بتاؤ کیا تم نے مؤذن کی آواز سنی ہے نہ سنی، تو ہم کیا کہیں گے؟ شیطان تو کہے گا ہم نے نہیں سنی، بہانا بنائے، ہم کیا کہیں گے؟ آج ہمارے قریب میں مسجدیں رہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بس سال کھان کو یاد رکھتے ہیں۔ اب سوال آپ خود غور کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو الی دار السلام، دار السلام کے امن والے گھر کی طرف، شانتی کی طرف، بقا والی جنت کی طرف بلاتا ہے۔ حی علی الفلاح کے بعد ہم تو سن لیتے ہیں، اللہ ہم سے پوچھے گا کہاں تک آواز گئی یا نہیں گئی تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ در و دیوار بھی گواہیاں دیں گے آپ کے خلاف۔ اس سے مسلمانوں اذان سننے کے بعد پوری کوشش کرو کہ ہم سارے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد میں حاضری دیں تاکہ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اے ایمان والو تم تک میری دعوت پہنچی، واللہ یدعو الی
تمہارے تک پہنچائی گئی، اس کی آواز تم نے سنا یا نہیں؟ تو کیا جواب؟ لہذا اذان سننے کے بعد مسیح کی طرف آنا ضروری ہے، ورنہ قیامت کے دن میدان محشر میں کافی افسوس مننا پڑے گا اور وہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ واللہ یہدی الی دار السلام ویہدی من یشاء، اور اللہ جسے چاہتا سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا ہے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتا ہے، للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ اور زیادہ دے گا۔ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ، ان کے چہرے پہ غموندگی اور ذلت اور رسوائی نہیں چھائے ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یہی لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ جو لوگ دار السلام کی طرف آتے ہیں، جو لوگ نیکی کرتے ہیں، اللہ اور زیادہ دے گا۔ کیا دے گا؟ نیکی کا بدلہ ہمیں نیکی سے۔ اسلام کی خوبی دیکھیے، اللہ اکبر، اس کی تفسیر آگے آ رہی ہے۔ اسلام کی خوبی اور عظمت دیکھیے کہ آپ جو نیکی کرتے ہیں اس کا بدلہ ملے گا، اور قرآن نے کئی جگہ پلس بھی ملے گا۔ اسی بات کے ترجمہ نے اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر بیان کر رہا ہے کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ نیکیوں کا بدلہ بھی دے گا اور زیادہ دے گا۔ اس کی ترجمانی کس طرح دلیل کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ بخاری کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابن آدم کے ہر ایک عمل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی 1 سے لے کر 10 تک گناہ تک دے گا۔ 10 سے لے کر 100 میں دے گا، 700 گناہ تک دے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا زیادہ چاہے بندوں کو ان کی نیکی پہ اجر ثواب ہمارا۔ تو یہاں میں بتا یہ رہا تھا کہ ایک نیکی کریں گے اس کا بدلہ کم سے کم 10 میں ملنے والا، یضاعف بعشر امثالها، 10 گنا تو کمپلسری۔ ایک اسلام کی عظمت ہے کہ ایک نیکی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 نیکی کا بدلہ دے گا، 10 گنا دے گا، اور برائی ایک کریں گے تو اس کا بدلہ اتنا ہی دے گا جتنا برائی کر رہے ہیں۔ للذین احسنوا وزیادہ ولا يرهق وجوههم قترة ولا يذهب وجوههم قترة ولا يرهق وجوههم قترة اولئک اصحاب الجنہ فی خالدون۔ آگے اللہ نے فرمایا ایک مثال دیکھی، کتنا اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، اس میں کتنا خیال کیا گیا۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اگر کوئی بندہ کوئی برائی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برائی کا بدلہ اسی کے مثل بمثلها سیئۃ بمثلها، اسی برائی کے مثل اسے بدلہ ملے گا۔ اب دیکھیے ہم گناہ کریں گے تو جتنا کریں گے اتنا ہی ملے گا۔ اللہ بڑھا ہمیں ایک گناہ کریں گے 10 سزا نہیں، ایک گناہ کا بدلہ ایک ہی گناہ لکھے گا۔ لیکن اسلام کی عظمت ہے کہ ایک نیکی کریں گے اللہ 10 نیکی کا بدلہ دے گا، اور ایک گناہ کریں گے بمثلها، قرآن نے کہا اسی کے مثل آپ کو گناہ ملے گا، زیادہ گناہ نہیں ملنے والا۔ ایک گناہ کریں گے ایک ہی لکھا جائے گا، 10 گناہ کریں گے 10 لکھا جائے گا، نیکی 10 کریں گے کم سے کم 100 لکھا جائے گا۔ یہ اسلام کی عظمت اور خوبی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ اعمال صالحات کی طرح مائل نہیں ہوتی ہیں، نیکیوں کار خیر کو اپنی مرضی اللہ کی رضا کے لیے انجام نہیں دیتے۔ اور چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها۔ اسلام کے اندر اگر کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے، بہترین عملوں کو انجام دیتا ہے، کوئی نیکی کے کاموں کو کرتا ہے، اور اس عمل کو دیکھ کر اس کے اوپر کوئی دوسرا بندہ بھی عمل کرنے لگتا، مثال کے طور پہ آپ نماز کی پابندیاں بھی کرتے ہیں، آپ کو دیکھ کر آپ کا دوست بھی نماز پڑھنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا ثواب اس نماز پڑھنے والوں کو دے گا اتنا ہی ثواب نماز کی دعوت دینے والوں کو بھی دے گا۔ یہ اسلام کی عظمت۔ آپ کسی کو بھی نمازی بنا دیں گے اللہ آپ کو بھی اجر دے گا، ولا ينقص من اجره شيئا، اور اس حال میں کہ اس بندے کے اجر میں سے کوئی بھی کمی نہیں کی جائیں گی۔ یہ اسلام۔ والذین کسبوا السیئات جزاؤہم سیئۃ بمثلها وترحقهم ذلہ، اور
جو برائی کے کاموں کو انجام دیں گے وَتَرْحَقُهُمْ ظِلَّةٌ وَتَرْحَقُهُمْ ان کے چہرے پہ غمودگی سیاہی طاری ہوں گی وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ اور اللہ کے علاوہ کوئی اس برائی سے اس غمودگی سے اس سیاہی سے بچانے والا نہیں. اسلام کی کتنا پیارا مذہب ہے یہ. اب غور کیجئے قرآن نے کئی جگہ کہا, میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس طرح سے بندہ مومن کسی کار خیر کے معاملہ میں جلد بازی کرتا ہے. یعنی آپ کو کوئی کام چاہیے, مثال کے طور پہ آپ بیمار ہیں تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کتنا جلد شفا مل جائے, تو نہیں اچھا ہے. آپ غریب ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کتنی جلدی مالداری ہو جائے, وہ بہتر ہے. اسی طرح سے آپ بھوکا ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں زندہ جلد ہمیں کھانا مل جائے, وہ اتنا بہتر ہے. اسی طرح سے خیر کے معاملہ میں بندہ جلدی کرتا ہے کہ جلد سے جلد ہمارا مطالبہ پورا ہو جائے, ہماری مانگیں پوری ہو جائے. کب بندہ مومن خیر کے معاملہ میں جلدی چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے ایمان والو, جس طرح سے خیر کے معاملہ میں تم جلدی چاہتے ہو, اگر ہم تمہارے شر کے معاملہ میں بھی ویسے ہی جلدی کرنے لگے پھر تمہاری کیا حالت ہوگی. مطلب یہ ہوا اس طرح سے خیر کے معاملہ میں ہم جلدی کرتے ہیں کہ جلدی یہ کام ہو جائے, جلدی یہ کام ہو جائے. اللہ فرماتا اگر تم برائیوں کو انجام دے دو, شراب نوشی کرتے ہو, قمار بازی کرتے ہو, نمازوں کو ترک کرتے ہو, ماں باپ کو ستاتے ہو, ظلم کرتے ہو, سود کھاتے ہو وغیرہ, ان تمام برائیوں پہ اگر ہم جلدی گرفتاری کریں پھر تمہاری کیا حالت ہوگی. اسلام کی عظمت دیکھیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موقع دیتا ہے, ہمیں چانس دیتا ہے کہ اس سے گناہ ہوگا تھوڑا رکو, شاید بندہ مومن اپنے اس گناہ پہ توبہ کر لے. تو اللہ ایک مثال دیا, جس طرح سے خیر کے معاملہ میں تم جلد شور مچاتے ہو, اگر تمہارے شر کے معاملہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسی طرح تعجیل کرنے لگے, جلدی کرنے لگے, پھر تمہارا کیا معاملہ ہوگا. یہ اسلام کی عظمت اور خوبی ہے کہ شر کے معاملہ میں اللہ ہمیں موقع دیتا ہے, ایک گناہ کے بدلہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے. خیر کے معاملہ میں اللہ ہمیں ہمارے نیکیوں کو قبول کرتا ہے اور ایک نیکی کے بدلے اللہ تعالیٰ سے 10 گناہ اور اس سے بھی اللہ جتنا چاہے عطا فرماتا ہے. کأنہم اغشیت وجوہہم, گویا کہ ان کے چہرے پہ غمودگی طاری ہوں گی. اور کیسے غمودگی, قرآن نے کیا مثال دیا, اللہ اکبر, کہ قطعا من اللیل مسلمہ, رات کی تاریکی کی طرح سے پر نالا, یعنی تہ ان کے چہرے پہ جمے ہوئے ہوں گے. ان کا چہرہ بالکل ہی سیاہ پڑ جائے گا, ان کا چہرہ کالا کلوٹا ہو جائے گا, اور میدان محشر میں پہچان لی جائیں گے یہ دنیا کا وہ گناہگار ہے, یہ وہ مجرم ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کی طرف آتا نہیں تھا, جو دنیا کے اندر کار خیر کو انجام نہیں دیتا تھا, جسے دارالسلام واللہ الی دارالسلام, اللہ تعالیٰ دارالسلام کی طرف نے بھلاتا تھا, دارالسلام کو دے فکر نہیں تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اتنا بھیانک اور خطرناک سزا کا انتخاب کیا ہے کہ رات ایک تو ویسی ہی تاریخ ہے, پھر ظلمن تاریخ بے تاریخ. یہ کن لوگوں کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے احکامات کی پابندیاں نہیں کرتے, جو مؤذن کے اذانوں کو سننے کے بعد مسجد کی طرف رجوع نہیں کرتے, جو اللہ پہ عقیدہ رکھنے کے بجائے غیر اللہ پہ عقیدہ رکھتے ہیں, جو اللہ کی عبادتوں کے اندر کسی غیر کو بھی شامل کر لیتے, اس کا انجام کیا ہوگا, قرآن وعدے کرتے ہیں وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ, اور یہ سارے اعمال ہو جائیں گے, میدان محشر میں آپ آ جائیں گے. وَمَا, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمیں اس گناہ سے, اس جرم سے, یا اس اللہ کی طرف سے نازل کردہ یا اللہ کی طرف سے منتخب کردہ سزا سے بچانے والا نہیں ہے. کسی کے پاس یہ طاقت, جرأت, ہمت نہیں ہے کہ میدان محشر میں تمہیں تمہارے گناہوں سے نجات دے, تمہیں تمہارے گناہوں سے بچا لے. یہ اسلام ہے, یہ مذہب ہے جو ہمیں ان تمام چیزوں کا پیغام دیتا ہے کہ اگر یہ اعمال کریں گے تو اصحاب الجنہ, آپ
آپ جنت والوں میں سے ہو جائیں گے، اور اگر چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن نے اعلان کر دیا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، یہ وہی لوگ ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے اعمال کو بھی رزلٹ کر دیا، آؤٹ کر دیا، جو لوگ دنیا کے اندر کار خیر کو انجام دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے عملوں کو بھی واضح کر دیا جو اس دنیا کے اندر کار خیر کو انجام نہیں دیتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدْقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ صَدْقَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وَأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ صَدْقَةٌ، معروف کا حکم دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا، لوگوں کو نماز کی طرف مائل کرنا، لوگوں کو کار خیر کی طرف ترغیب دلانا، وَأَمْرُ مِنَ اللَّهِ صدقہ، یہ بھی صدقہ ہے، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ، اور لوگوں کو ان کی برائیوں سے، منکر باتوں سے روک دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اگر اس کار خیر کو انجام دیں گے کتنا بڑا بینیفٹ اور فائدہ آپ کو ملنے والا ہے۔ تو آج کے جمعہ کا خلاصہ کلام یہ ہے، اسلام کتنا پیارا اور بہترین مذہب ہے کہ اگر آپ اللہ کے دین کی طرف بلائیں گے، عمل وہ کرے گا، ثواب آپ کو بھی ملنے والا ہے۔ ایک نیکی کریں گے، اللہ ایک کے بدلہ 7 10 اور اس سے بھی زیادہ دینے والا ہے۔ اگر برائی آپ ایک کریں گے تو اللہ اس کے بدلہ اتنا ہی دے گا جتنا آپ برائی کرتے ہیں۔ رب العالمین اللہ تعالیٰ سنیں تمام باتوں کے اوپر ہمیں اور آپ کو عمل کثیر کی توفیق رحمت